فرمائے. ایک کالر سے ان کو لے لیتے ہیں پھر. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی حضرت میرا سوال یہ تھا کہ جو اعتکاف میں لوگ بیٹھتے ہیں، اور ایسا اکثر سنا جاتا کہا جاتا ہے کہ جو لوگ اعتکاف میں بیٹھتے ہیں وہ اگر مسجد سے باہر نکل رہے ہیں تو اپنا منہ ڈھک کر نکلے، زیادہ کسی سے باہر مسجد کے باہر صحن میں کسی سے بات نہ کرے، اندر بھی کسی سے زیادہ بات نہ کرے. تو حضرت تھوڑا اس پہ روشنی دیجیے کہ یہ صحیح ہے. جی حضرت سے روشنی لیتے ہیں. فرمائیں حضرت. اس کہ وہ منہ پر کپڑا ڈھک کر نکلتے ہیں، جی اور پھر منہ پر کپڑا ڈھک کر نکلتے ہیں، صحن میں لوگوں سے بات نہیں کرنا ہے، یہ نہیں کرنا ہے، تو اس تعلق سے وضاحت فرما دے تھوڑی. خیر، مسجد سے باہر تو کلام بند ہے جی جی، اور منہ کا ڈھکنے کا مسئلہ یہ ہے تو پھر اس میں تو کچھ معاملہ ہے. جی ہاں، اگر وہ باہر جا رہا ہے، استنجا پخانہ جا رہا ہے تو پھر سر ڈھکنا ضروری ہے. ہاں 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 جی، ویسے بھی ہاں. ضروری ہے. باقی اس میں جو لوگوں میں پھیل گئے کہ نہیں منہ ڈھکنا چاہیے یا منہ ڈھک کے جانا چاہیے، کھول کے نہیں جانا چاہیے نہیں تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا، تو اس میں تو شریعت کوئی پابندی نہیں لگاتی ہے جی نا. پھر اس میں اور حضرت وضاحت فرما دیں. ہاں جی دیکھیں، بالکل صحیح ہے کہ شریعت نے آپ کے اوپر وہ ایسا ڈھک رکھنا یہ واجب ضروری نہیں کیا ہے. بس غالباً اس کو رکھتے یوں تھے کہ پہلے جو مساجد ہوا کرتی تھی اس میں استنجا خانے یا نہانے وغیرہ کا انتظام نہیں رہتا تھا، یا کسی ایسی مسجد میں آپ نے ایک اعتکاف کر لیا ہے جہاں پر یہ چیزوں کا انتظام نہیں ہے، تو آپ کہیں جائیں گے، ظاہر سی بات ہے راستے سے جائیں گے آئیں گے، کچھ لوگ ملیں گے تو ہو سکتا ہو تو ایسا ڈھانک لیتے تھے. تو ایک علامت بھی ہوتی تھی کہ یہ معتکف ہے، جی اس کو چھیڑنا نہیں ہے یہ، کیونکہ جائے گا اور آگے اگر بلا ضرورت رک گیا، کسی نے پکڑ کے بات کرنے لگ گیا تو اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا. جی جی تو جی ایک جی سائن بنا لیتے تھے وہ ہاں، مطلب ایک مارکا تھا، وہ کہ پہچان تھی ایک. ہاں کہ یہ میں معتکف ہاں ہوں. ہاں ہاں اور وہ بھی ڈھکا رہتا تو ادھر ادھر زیادہ دیکھنا نہیں، سیدھا گیا اپنا کام کیا اور واپس آ گیا. لیکن اب جب کہ ہمارا انتظام مساجد میں اچھا خاصا ہوتا ہے تو پھر اب ضرورت ہی نہیں ہے اس بات کی. ہاں، رواج بن چکا ہے بس یہ. بن چکا ہے یہ. یہ مطلب یہ ہے کہ معتکف جو ہو وہ اپنا منہ ڈھانپے، مسجد کے باہر جب بھی نکلے تو وہ اپنے منہ پر کوئی کپڑا لپیٹ لے، تو یہ ہے کہ لگے کہ ہاں یہ اعتکاف سے. لیکن آپ نے جو وضاحت فرمائی یہ بالکل درست ہے کہ جب مسجدوں میں، اچھا یہ بھی ایک نیا مسئلہ لوگوں کو پتہ چلے گا، کیونکہ تاریخ سے لوگ واقف نہیں ہوتے ہیں اور انہیں یہ نہیں معلوم ہے کہ ابھی مساجدوں میں وضو خانے، استنجا خانے اور کمرے ہوتے ہیں اور تمام انتظام اور اہتمام. ورنہ پہلے جو مساجد ہوتی تھی محض جانماز، مصلی، ممبر، اس کے علاوہ دوسری بات نہیں، یہاں تک کہ لوگ وضو بھی اپنے گھروں سے کر کے آتے تھے. تو ایک سوال ذہن میں آیا ہے کہ جیسے مسجد کے باہر بات چیت کرنا یا صحن مسجد میں بات چیت کرنا منع ہے، ورنہ اعتکاف سے باہر ہو جائے گا. ہاں ہاں اگر جیسے مسجد چھوٹی ہے اور زیادہ تعداد میں لوگ اعتکاف میں بیٹھے ہوئے ہیں تو ان کے طعام کا انتظام، ان کی تربیت کرانے کا انتظام صحن مسجد میں ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ دیکھیے، یہ جو صحن مسجد ہے نا، پہلے اس کو تھوڑا سا سمجھیں. جی ہمارے یہاں صحن مسجد بعض مرتبہ اس کا اطلاق ہم خارج مسجد پہ جی کرتے ہیں جو مسجد سے خارج ہو، اور بعض مرتبہ ہم فنائے مسجد میں اس کا اطلاق کرتے جی ہیں. فنائے مسجد یہ کہ جیسے کہ مسجد کے دو حصے ہوتے ہیں، ایک حصے پہ چھت ڈلی ہوئی ہے اور دوسرے حصے پہ چھت نہیں ڈلی ہے، یا ایک حصے پہ پکی چھت ہے، دوسرے پہ ایسا ہم نے ٹیمپریری وہ ڈال رکھا جی ہے، جی تو اس کو بسا اوقات صحن مسجد بھی کہتے ہیں. جی دراصل وہ فنائے مسجد بھی ہے. جی تو وہ جو ہے اس کا حکم تو مسجد کا ہی حکم ہے. اچھا اللہ تعالیٰ سرکار نے باضابطہ ایک رسالہ بھی رکھا ہے، بیاننا صحن المسجد مسجد کر کے، جی اس رسالے کا نام ہی ہاں ہے. ہاں، یعنی تو گرمیوں کی مسجد کہا گیا. ہاں، مسجد گرمیوں شتوی، مسجد ہاں، صیفی. جیسے کبھی مسجد گرمیوں کی اندر مسجد. گرمی لگے تو باہر نماز ادا کر لیں، ہاں، یہ کبھی کوئی کام مسجد میں چل رہا ہو تو اگر جگہ نہ ہو تو پھر تو باہر صف ادھر نماز. لگا ہاں لیتے تھے. جی 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 تو وہ جو صحن ہے، تو وہ جو صحن ہے دراصل وہ مسجد ہی ہے. جی تو جماعت زیادہ بڑھ جائے تو وہ سب پیچھے ہو جاتی ہے وہاں تک. تو دراصل وہ صحن مسجد کیا ہے؟ مسجد ہی ہے. جی جو مسجد ہی ہے تو معتکف اگر اصل مسجد سے آ کے یہاں بیٹھا، یہاں کھانا پینا کھائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اعتکاف اس کا ٹوٹے گا ہی نہیں. ہاں دیکھیں، اعتکاف بات چیت کرنے سے اعتکاف نہیں ٹوٹتا ہے، لیکن معتکف جب ہے تو اعتکاف کرنے کی وجہ سے دنیاوی گفتگو کی اجازت نہیں ہو گئی ہے. آپ جب بھی گفتگو کریں گے دنیاوی تو بغرض ضرورت کریں گے، اور دینی گفتگو کی تو عام اجازت آپ کو رہتی ہے. تو بات چیت اگر کسی نے کی تو اس سے اعتکاف نہیں ٹوٹے گا، بس یہ ہے کہ اس نے بات کون سی کی. اگر دنیاوی بغیر ضرورت ہے تو اس صورت میں گناہگار،
دنیاوی ضرورت کے تحت ہے، اجازت ہے، اور دینی گفتگو ہے تو بہرحال اس کو اجازت ہے. بالکل اجازت ہے. تو اچھا یہ اس اس میں کا ایک چیز اور بھی ہے نا، صوفیہ جیسے فرماتے ہیں کہ کم کھانا، ہاں کم بولنا، لوگوں سے کم اپنے تعلقات رکھنا. تو یہ جو بغیر اعتکاف کے ہے، تو اعتکاف وہی چیز سکھاتا ہے. ہوں، اصل معنوں میں اعتکاف میں بیٹھ کر بندہ وہی چیزیں سیکھتا ہے کہ مجھے اپنے کھانے پہ کنٹرول کرنا ہے، مجھے اپنی زبان پہ کنٹرول کرنا ہے، اور اپنے تعلقات پر کنٹرول کرنا ہے. بوال پھیلا ہوا ہے کہ وہی اس کی وضاحت کر دیں کہ اگر صحن مسجد میں بات چیت کر رہا ہے تو اعتکاف نہیں ٹوٹے گا، اگر خارج مسجد میں بات چیت کر رہا ہے، اسے باہر چلا گیا ہوں، تو اس میں وضاحت فرمائے تاکہ لوگوں کے ذہن میں بات چلی جائے، جی جیسے تاکہ حضرت نے دیکھیں سمجھنے کی کہیں بھی جی بات کر سکتا ہے. ہاں، جیسے حضرت نے ایک بڑی پیاری وضاحت اعلیٰ حضرت کے رسالے کے تحت فرمائی کہ بھائی مسجد جو ہے، صحن مسجد، فنائے مسجد اور خارج مسجد. تو اب آپ نے فنائے مسجد بھی بتا دی کہ چھت، جو چھت کا حصہ ہے سلیب ڈلا ہوا ہے، یا باہر جو مسجد، جیسے یہی جو مسجد ہے بازو میں غریب نواز مسجد، اس میں یہ ہے کہ ایک بڑا صحن ہے اور مسجد اتنی بڑی نہیں ہے اندر. تو جمعہ میں جو لوگ باہر پڑھتے ہیں اور دیگر مسجدوں میں باہر ہوتے ہیں، لیکن کئی سال لائٹ کی کمی کی وجہ سے، کئی سال جو ہے ہمارے یہاں مسجد میں تراویح باہر ہوئی، صحن میں ہوتی تھی. اور یہ جب مسئلہ اٹھا تھا تو اعلیٰ حضرت کے اسی فتاوے کے تحت یہ ہے کہ بھائی کہا گیا کہ گرمی کی مسجد جو ہے وہ صحن، اور ٹھنڈ کی مسجد وہ مسجد ہے. تو اگر اس لحاظ سے کوئی باہر نمازیں پڑھ لیتا ہے کہ اندر بہت زیادہ تپش اور گرمی ہوتی ہے اور انتظام بھی نہیں ہے کہ آپ کی گرمی کو دور کر دیا جائے، تو اس کے لیے حکم شرع ہے کہ وہ کر سکتا ہے. تو صحن مسجد میں معتکف بات کر سکتا ہے. اسے کلیئر کرنا چاہتے ہیں اصل معنوں میں کہ صحن مسجد میں معتکف بات کر سکتا ہے یا نہیں. بات تو وہ کر سکتا ہے، آپ نے وضاحت فرما دی، لیکن وہ کس ٹائپ کی بات کر سکتا ہے، کتنی بات کر سکتا ہے، اور کیسے لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر بات کر سکتا ہے، اس پر وضاحت فرما دیں. ہاں دیکھیں